صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے نا، اس میں تم نے شک نہیں کرنا. یہ شک والی کتاب نہیں ہے. اس کے اوپر 100% شورٹی رکھو. کیوں؟ ہم نے تو اس کے متعلق پہلے سے بتایا ہوا ہے. تم جاؤ بائبل اٹھا لو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے نا، تم اس کو اٹھا لو. اس کے اندر ہم نے تو پہلے سے بیان کیا تھا کہ یہ چیز ہم بھیجیں گے، یہ قرآن کریم، یہ نبی، یہ ہم بھیجیں گے. یہ تو کیونکہ اس وقت یہودی بھی تھے نا، تو یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں شک کرتے ہو یار، ہم نے تو تمہاری کتاب میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، یہ تو ہم نے تمہاری کتاب میں بھی بیان کی ہیں. آپ آج بھی جا کر بائبل کو اٹھائیں. بائبل کے اندر اس کا ایک لاسٹ چیپٹر ہے جس کو وہ کہتے ہیں ڈٹرمنی، اس طرح سے کا نام اس کو دیا ہوا ہے. اس کا 18واں باب ہے، 18واں باب ہے، ڈٹرمنی کا 18 اس کو کہتے ہیں. اس میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اس بائبل میں لکھا ہے کہ میں ان، یعنی کہ بنی اسرائیل، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب تھا نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں. اب بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنی اسماعیل، دو ہی بیٹے تھے نا. تو بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی بھیجوں گا. یعنی کہ میں بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، یعنی کہ بنی اسماعیل میں سے آپ کی مانند ایک نبی بھیجوں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا کہ جو کچھ وہ بات کریں گے نا وہ میرا ہی کلام ہوگا. جو کچھ وہ بات کریں گے وہ میرا ہی کلام ہو، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں گا وہ ان سے ہی کہیں گے. یہ ان کی لکھا ہوا ہے انگلش میں بھی پراپرلی، میں نے اس کو خود جا کے سرچ کر کے پڑھا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیے گا. تو یہ آلریڈی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو، یہ جو کتاب میں نے تمہیں دی نا، اس کو میں پہلے سے اظہار کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کی، کیونکہ میں نے دین کو مکمل کرنا تھا، میں نے اپنے پیغام کو مکمل کرنا تھا. میں نے ابھی جو تمہیں کتاب دی ہے یہ بڑی خاص کتاب ہے. اس میں پہلی تو بات یہ کہ تم نے شک نہیں کرنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا خوبصورت، وہ عقل آستاں سے دور نہیں مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں. مانا کہ علم میں بھی لذت ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں. اب حور کے بغیر جنت کا کیا کانسیپٹ؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اب کیا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈیفائن کیا، یہ چیزیں سمجھائیں. تم شک نہ کرو، یہ میں نے ایک اسپیسیفائڈ لوگوں کے لیے کتاب بنائی ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت. اس میں سے ہدایت کون پائے گا؟ متقین. اب یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ متقی ہونا ایک مسلمان ہونے کا ہی وصف ہے، نہیں. متقین، اب یہ جو اس سے جو بھی شخص ہدایت لے گا، جو بھی شخص اس کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گا، کیونکہ یہ ہماری رسی ہے نا، حضور پاک کا فرمان ہے، یہ وہ رسی ہے جس کو تھام کر مومن جب چلے گا تو وہ اللہ تک پہنچے گا، کیونکہ اس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ متقین کے لیے، متقی کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا دل رکھنے والا انسان، ایک صاحب دل رکھنے والا انسان. ہو سکتا ہے وہ کسی اور مذہب میں ہو، لیکن جب بھی وہ قرآن کو پڑھے گا تو اس کا دل صاحب ہے، اس کے دل کے اندر نرمی ہے، اس کے دل کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے جو خاص نعمت، وہ اگر اس کا استعمال کرے گا تو وہ ضرور در ضرور اس کتاب سے ہدایت پائے گا. کیونکہ اس کتاب میں تو شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. اب میں اس وقت علم کے جس درجے پہ ہوں، وکرم چاہے جتنا بھی اس وقت میں لائق کر رہا ہوں، اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں 2-3 سال تو میرے علم کا یہ درجہ ایسے نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں مجھے اس طرح سے نہیں معلوم تھی جیسا کہ اب مجھے معلوم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد میرے علم کا جو لیول ہوتے میں اس لیول کی اوپر آگے ہوں. یار اچھا بھی میرا لیول تو بڑا کم تھا، اب مجھے چیزیں اور انڈرسٹینڈنگ. انسان کیونکہ گریجولی جو ہے نا ایک چیز، ہم جو ہے نا اب اس لیول پہ بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو بات ہے وہ 100% اتھینٹک ہے. میں جو آگے بڑھتا جاؤں گا، یعنی کہ میری اتھینٹسٹی کا کوئی بھی ایک خاص معاملہ